ہی ہے غالب فوق عبادہ اپنے بندوں پر، ویرسلو اور بھیجتا ہے علیکم تم پر حفاظتاً نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آئے احدکم تم میں سے کسی ایک کو موت توفت ہو فوت کرتے ہیں اس کو رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے، وہم اور وہ لا یفرطون نہیں کمی کرتے، ثم پھر ردو لے جاتے ہیں اس کو اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا کارساز ہے اور حق ہے اس کا، اللہ خبردار اسی کے لیے حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین اور وہ اسرع الجلد حاسبین حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے، زبردست ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر، یعنی ہر کام جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے کوئی کام بھی رکا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی کام اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ غالب ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور دن رات زمین آسمان ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کو وہی دیکھتا ہے، کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کا نظام سنبھالے یا وہ ان نظام کو لے کے چلے۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب ہے، ہر بات پہ غالب ہے، زبردست ہے، اس کا روب ہے، اس کی پکڑ میں ہے ہر چیز، کوئی چیز جو ہے نا وہ اسے چھوٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَيُرْسِلُ بھیجتا ہے تمہاری طرف حفظہ نگہبان فرشتے اس نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں، دو کندھوں پہ دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین، اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ نصرت مائک بند کرو اپنا، شمائلہ بھی جی مائک بند کرو۔ یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام کرامن، وہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی کام ہم نے کرنے ہیں، اچھے کرنے ہیں یا برے کرنے ہیں، ان سارے کاموں کو وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ سارے کام آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، ایسے آپ نے کیا ہے، وہ سارے کام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور پھر آپ اس وقت مطلب پچھتاؤ گے یا خوش ہوگے، یعنی جیسا بھی آپ نے عمل کیا ہوگا ویسا آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ جو یہ دونوں فرشتے ہیں یہ انسان کی جسمانی حفاظت بھی کرتے ہیں، جیسے جہاں پہ ہم اپنا نوالا کھاتے ہیں نا، لقمہ ہم کھاتے ہیں، منہ میں بائٹ لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے کھانے کو سانس کی نالی کے اندر نہیں جانے دیتا، اس سے مراد وہ بھی ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں بچاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جو ہمارے اعمال کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر ہم نے دو فرشتے مقرر کیے، نگہبان بنائے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، سکرات کا ٹائم آتا ہے، ایک ہوتی ہے موت صغریٰ جو ہم رات کو سوتے ہیں یا کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، اور دوسری ہے وفات کبریٰ یعنی حقیقی موت جو ہمیں آ جاتی ہے، اس کے بعد ہم کبھی اٹھتے نہیں ہیں، کبھی ہم جاگتے نہیں ہیں، اس کے بعد کبھی ہم سوتے نہیں، بس سوئے ہی رہتے ہیں، یا مرنے کے بعد جو عالم برزخ میں ہمارا مقام کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو سکرات کے فرشتے ہیں، سکرات کے عالم میں
یعنی جب جان نکل رہی ہوتی ہے نا اس وقت فرشتے آتے ہیں، ابھی نکلنے والی ہوتی ہے تو بہت سارے فرشتے آتے ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم نیک ہیں تو اچھے فرشتے آتے ہیں، اگر ہم برے ہیں تو برے فرشتے آتے ہیں. تو وہ فرشتے جو ہے نا درجنوں کے حساب سے یا کتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں جن کی گنتی نہیں ہے، جو کہ اکثر انسان کو نظر بھی آ جاتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آخری وقت جو ہے وہ اب آ گیا ہے. اور اس وقت ہماری زبان پہ وہی بات زیادہ آتی ہے جو کام ہم زندگی میں زیادہ کرتے ہیں. اگر ہم زندگی میں دین کا کام زیادہ کرتے ہیں تو موت کے وقت بھی ہماری زبان پہ وہی کام آئے گا. اگر ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہی آئے گا، اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو غلط ہی آئے گا. یعنی اگر ہم زیادہ کام اچھا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں لیکن ہمارا رجحان زیادہ توبہ کی طرف ہے، معافی کی طرف ہے، معافی مانگتے ہیں، تو پھر موت کے وقت بھی جیسے مشکل وقت ہمارے سامنے آئے گا تو زبان پہ فوراً وہی کلمات آئیں گے جو ہم دنیا میں زیادہ کہتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا لا الہ الا اللہ، یا قرآن. یعنی گھبراہٹ کے عالم میں ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام سکرات کے وقت ہماری زبان پہ آتا ہے. اچھا، سکرات کے وقت جو ہے وہ کتنے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو ملک الموت یعنی عزرائیل کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اس مطلب جان کو نکالتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں. جب اس کو حلق تک لے آتے ہیں نا پھر وہاں سے اس کو ملک الموت یعنی عزرائیل پکڑ لیتا ہے، پھر اس کی جان کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا پرسوں چوتھ بھی کہ یا تو اس کی جان جو ہے وہ علیین میں جاتی ہے. علیین 7ویں آسمان پہ ایک مقام ہے، یاد رکھیں جنت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور جہنم میں بھی مطلب قیامت سے پہلے کسی نے نہیں جانا. جو ہمارے لیے عالم برزخ ہے نا وہی ہمارے لیے یا تو جنت بنا دیا جاتا ہے یا پھر جہنم بنا دیا جاتا ہے. اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح جو ہے وہ علیین پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اچھا مقام ہے، وہاں اس کی نامہ ایمان رکھ دیا جاتا ہے، وہاں اس کی روح ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پوری حفاظت کے ساتھ فرشتے جو ہے نا وہاں پہ لے جاتے ہیں. اور اگر وہ برا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں لے جاتا ہے. اور سجین جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور یہ سجین 7 زمینوں کے نیچے جہاں پہ جہنم کی گہرائی ہے نا وہاں پہ سجین ایک مقام ہے، وہاں پہ اس کی برائیاں برے عمل جو ہے وہ اس کے لے کے جاتے ہیں. اور پھر انسان کو وہی پکارتا ہے، وہی فرشتے پکارتے ہیں جیسے اس کے عمل ہوتے ہیں. اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کو اچھے فرشتے پکارتے ہیں، اگر برے ہیں تو برے فرشتے پکارتے ہیں. اگر اچھے ہیں تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح اپنے اللہ کی طرف چل اور مطمئن ہو جا، تو خوش نصیب ہے، تو نے دنیا میں اچھائیاں کی ہیں، بلائیاں کی ہیں، تو اب خوش نصیب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اب تو جنت کی چل تمہارے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رب کا تمہارے اوپر عذاب نہیں ہے، بلکہ تم بہت ہی خوش نصیب ہو، چلو اب تم اللہ کی طرف چلو، اللہ کی جنت کی طرف چلو. اور یہ کہہ کے فرشتے اس کی جب جان نکالتے ہیں بڑے ہی آؤ بگت کے ساتھ، جیسے ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں نا، پروٹوکول دیتے ہیں، ایسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ مرحبا کہتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ اس کی جان لے کے فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہوئے استقبال کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اتنے استقبال کے ساتھ اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے کہ انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب دنیا میں کسی کو مطلب کہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے کہ یہ ہمارا کوئی بڑا آ رہا ہے تو وہ انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ اتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. یا ہم لوگ کسی کے گھر میں جائیں وہ ہمارا اچھا بڑا زبردست استقبال کرے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. تو جس کا استقبال فرشتے اللہ کے کریں گے اور پھر اس کو لے کے جائیں گے آسمان کی طرف، اس کی شان اور اس کی عظمت کیسی ہوگی، سوچئے ذرا، گہرائی میں جائیے کہ کتنا مزہ آئے گا. اور یہ جو اتنا شاندار استقبال ہو رہا نا یہ ایویں نہیں ہو رہا، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے اس کے راستے پہ، اس کے ساتھ محبت کرنی پڑتی ہے. اس کو جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، پھر ان کو کتنا بڑا انعام ملا. تو ایسے ہی جو انسان دنیا میں نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا نا دل کی گہرائیوں کے ساتھ،
منائے گا اللہ کو، اس کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کا محبت کرے گا، اس کو خوش کرے گا، اس کا پھر مرنے کے ٹائم یہ حال ہوگا کہ فرشتے اس کا پروٹوکول ایسا کریں گے اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور ہم اس کو رو رہے ہوں گے، دنیا اس کو رو رہی ہوگی، اور وہ ہنستا ہنستا اللہ کے دربار میں جائے گا، وہ ہنستا ہنستا آسمانوں پہ جائے گا، وہ ساری سیریں کرے گا۔ تو خدا را اپنی آخرت کو بنائیں، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ہو جانی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا لمحہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لیکن اگر ہمیں اللہ نے آج موقع دیا ہے علم حاصل کرنے کا، اس کو دل کی گہرائیوں سے کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے قریب جانے کے لیے سوچیں، لایا عمل بنائے، ڈائری بنائے کہ میں کیسے میں ان لوگوں میں جا سکتا ہوں جن کا استقبال مرنے کے وقت فرشتے کریں گے۔ اور اس کے برعکس ایک روح ایسی بھی ہوگی جو گندی ہوگی، جس کو فرشتے جب نکالیں گے تو کہیں گے اے گندی روح، اے خبیث روح، چل نکل یہاں سے۔ گرم کھولتے ہوئے پانی اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، سڑی بسی ہوئی غذا عذابوں کی طرف اس کو لے کے جایا جائے گا، اور اس کی روح کو نکالتے ہوئے یہی کہتے رہیں گے چل آسمان کی طرف چل، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے جس کے اندر سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے؟ کوئی اس کو مرحبا نہیں کہے گا، کوئی اس کو پیار سے بلائے گا نہیں، بتایا جائے گا یہ فلاں فلاں گندا انسان ہے۔ آسمان سے آواز ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ پکڑا دو اور ایک سوئی کا نکا پکڑا دو، سوئی پکڑا دو، اس کو بولو یہ جو اونٹ ہے اس کو سوئی کے نکیل میں سے گزار دے، پھر کھلیں گے دروازے، تو کھلیں گے نہیں اس کے لیے، وہ وہیں سے پٹک کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے گا، ساتوں زمینوں کے نیچے سے گھومتا گھماتا، جب وہ پہلے آسمان، جب وہ دوبارہ زمین پہ قبر میں آئے گا، پھر قبر اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ ایک الگ باب ہے، اس کو مرحبا نہیں کہے گی، دبوچ لے گی، اس کی پسلیاں آپس میں ملا دے گی، اس کا برا حال کر دے گی، قبر اس کے ساتھ اتنا برا حال کرے گی۔ تو خدا را جہاں عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ دنیا کے کاموں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ سب کچھ آپ کرتے ہو کہ ہم نے یہ کرنا وہ کرنا، سب کاموں کی آپ نے ایک ڈیٹیل بنائی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ اپنی آخرت کی بھی ایک ڈیٹیل بنائیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیسا کون سا میں عمل کروں، سوچیں، گہرائی میں جائیں کہ میں کون سا عمل کروں کہ میرا بھی فرشتے ایسے استقبال کرے اور میں بھی ہنستا ہوا آسمانوں کی سیر کرتا ہوا دوبارہ قبر میں آؤں۔ اس کے بعد آگے والی آیت ہے قل من ينجيكم